أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل۔ امام ابراہیم اللقانی علیہ الرحمہ کا جو منظوم متن ہے جوہرۃ التوحید، اس میں ہم تقریباً جیسے 48 ابیات مکمل کر چکے ہیں، لیکن کچھ مباحث ان کے رہ گئے تھے۔ پچھلی 2 نشستوں میں جو بات ہم نے تفصیل سے دیکھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اعمال کا خالق ہے، اور اعمال کی نسبت انسان کی قدرت کی طرف بطور خلق نہیں ہوگی۔ تو پھر اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ اگر انسان کی قدرت عدم سے انسانی عمل کو پیدا نہیں کرتی تو پھر اس سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ اس تعلق کی نوعیت کا بیان ہے کہ جس کو اہل سنت کسب کہتے ہیں۔ وہ کسب کا تصور تھا جو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اسی پر منتج یہ بات ہوتی ہے، یعنی اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر توفیق اور خذلان کا معنی کیا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے جیسے تفصیل سے دیکھا کہ توفیق اصلاً 2 تعریفات اس کی ہمارے سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اطاعت پیدا کر دے یا اطاعت کی قدرت پیدا کر دے، وہ قدرت کہ جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ قدرت پیدا ہوتی ہے فعل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری تعریف یہ تھی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ قدرت پیدا کرے اور ساتھ داعیہ پیدا کرے۔ تو یہ قدرت کون سی ہے؟ یہ قدرت پہلے معنی میں ہے کہ وہ قدرت جس کی بنا پر انسان مکلف قرار پاتا ہے۔ وہ قدرت فعل کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر فعل کے ساتھ والی قدرت کے نتیجے میں انسان مکلف ہو تو ما قبل فعل کے وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اس قدرت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلامت الآلات والاسباب، اسباب اور آلات کا سالم ہونا، صحیح ہونا۔ اس پر بھی ہم جیسے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جو کل ہم نے ارادے کے حوالے سے بھی تفصیل پڑھی تھی، انسان کے اندر میلان قلبی پیدا ہوتا ہے۔ میلان قلبی کسی فعل کی طرف پیدا ہوگا، جس کو ماتریدیہ ارادہ جزئیہ کہتے ہیں اور اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ میلان قلبی میرے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ جازم ہے، جازم سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں فعل پیدا فرماتے ہیں۔ وہ فعل طاعت بھی ہو سکتی ہے، وہ فعل معصیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ارادہ جزئیہ ہے یہ بس میرے اختیار میں ہے کسی اعتبار سے، ماتریدی طریقے پر، کہ میں اس میں اپنے ارادہ کلی کو پھیرنے کا اختیار رکھتا ہوں، ادھر پھیر دوں یا ادھر پھیر دوں۔ تو توفیق بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کا اپوزٹ ہے وہ خذلان ہے۔ تو خذلان کیا ہوگا؟ یا تو معصیت پیدا کر دینا بندے میں، یا معصیت کی قدرت کے ساتھ معصیت کا داعیہ پیدا کرنا۔ یہ 2 تعریفات جس طریقے پر توفیق کی ہمارے سامنے آئی تھی، اسی طرح اس کے برعکس خذلان کی بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ہم جیسے تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، فخالق لعبده وما عمل، بندے کا بھی خالق ہے اور بندے کے عمل کا بھی۔ موفق لمن اراد ان یصل، توفیق دیتا ہے، یا میرے اوپر فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، حالانکہ زبر نہیں ہونی چاہیے، موفق، کیونکہ آگے بھی اس کے مقابلے میں خاذل آ رہا ہے۔ تو موفق لمن اراد ان یصل، توفیق دیتا ہے اس شخص کو جس کو پہنچانے کا ارادہ اللہ فرمائے۔ کہاں پہنچانے کا ارادہ فرمائے؟ اپنی رضا تک پہنچانے کا ارادہ فرمائے۔ وخاذل لمن اراد بعدہ، اور خاذل ہے، لیکن لغت میں توفیق کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دینا، یعنی توفیق کا لغوی معنی بھی یہی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی قدرت کے ساتھ فعل پیدا فرما دیں، یہ توفیق ہے۔ اور خذلان کس کو کہتے ہیں؟ خذلان لغت میں کہتے ہیں ترک النصرہ والاعانہ، یعنی نصرت اور اعانت نہ کرنا کسی کی۔ یہاں جو اہل سنت کے ہاں تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، یعنی اللہ صرف چھوڑ دے بندے کو، تو اس سے معصیت پیدا ہوگی یا اطاعت پیدا ہوگی۔ تو تصور یہ ہے کہ اگر انسان کو انسانی نفس کے حوالے کر دیا جائے تو سوائے معصیت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی
طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس کی طرف ایک طرفۃ عین بھی حوالے نہ کیجیے گا۔ تو مراد یہی ہے اللہ صرف چھوڑ دیتا ہے، وہ خاذل، توفیق نہیں دیتا۔ تو خاذل لمن اراد بعدہ، چھوڑ دیتا ہے اللہ جسے چاہتا، جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لمن اراد بعدہ، بعدہ عن ماذا، کس سے دور کرنا؟ اپنی رضا سے، جنت سے، اپنے قرب سے۔ وَمُنْجِزٌ، یہ ایک اگلا مبحث آ گیا، تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَمُنْجِزٌ لِمَنْ أَرَادَ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ لِمَنْ أَرَادَ وَعْدَهُ، انجاز کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم تنجیز بھی دیکھ رہے تھے، کوئی شے مکمل کر دینا، کوئی شے اتمام تک پہنچا دینا، کسی شے کو چکا دینا، اس کو انجاز کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے وعد اور وعید کا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں دو قسم کی خبریں آتی ہیں، دو قسم کی خبریں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں وعد اور ایک کو کہتے ہیں وعید۔ وعد کیا ہے کہ بھئی خوشخبری ہے، جنت ملے گی، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ان اخلاق کو اختیار کرو، ان اعمال کو اختیار کرو، اس کی جزا یہ ہے، اچھی جزا، جزائے حسنہ، اس کو وعد کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے وعید۔ وعید یہ ہے کہ فلاں 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 عمل کیا تو بھئی اس کے نتیجے میں سزا ملے گی۔ یہ دونوں ہیں تو خبریں ہی نا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے اس میں تخلف تو نہیں ہو سکتا، بات ہے، اللہ کی خبر میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں کچھ اختلاف پیدا ہوا کہ بھئی اللہ کے وعدے میں تو تخلف نہیں ہو سکتا، اللہ کی وعید میں ہو سکتا ہے، بات واضح؟ کیوں یہ تخلف پیدا، یعنی یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ تخلف کہتے ہیں وعید کا پورا نہ ہونا، کہا تھا جہنم میں ڈالوں گا، نہیں ڈالا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جنت میں بھیجوں گا اور جنت میں نہ بھیجے، اس پر اتفاق ہے، وعدے پر اتفاق ہے، لیکن وعید، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کریم، دنیا میں کریم شخص ہوتا ہے، کریم سے مراد عزت والا، صاحب اخلاق، صاحب مروت، صاحب کرم، وہ کسی کو دھمکی دیتا ہے تو اس کا دھمکی پوری نہ کرنا اس کی شان شمار ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی سخی آدمی کہے کہ کل میرے پاس آ جانا، میں تمہیں 10 روپے دوں گا، تو اب اگر وہ 10 نہ دے، سخی آدمی ہے وہ، اور 10 نہ دے، اپنا وعدہ پورا نہ کرے، تو یہ اس کے حق میں ایک خصلت سیئہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی، کہ سخی آدمی ہے، اس نے وعدہ بھی کیا تھا، پورا نہیں کیا۔ لیکن اگر وہی سخی آدمی جو صاحب اخلاق ہے وہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں یہ سزا دوں گا، اور اس نے وہ کام کیا لیکن سزا اس نے نہیں دی، تو کیا جس طرح پہلے وعدے کے خلاف کرنے پر مذمت بنتی تھی، یہاں بھی مذمت بنے گی، یا اس کی تعریف کی جائے گی، تمہاری تعریف کی جائے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس بنا پر اختلاف ہو گیا کہ اللہ کی وعید میں جو اللہ نے دھمکی دی ہے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، اس میں تخلف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہاں تک بات واضح ہے کہ محل نزاع ابھی میں عرض کرتا ہوں، وعدے میں کوئی محل نزاع نہیں ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر اللہ اس کے خلاف کرے گا تو یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور اللہ کی خبر میں ویسے تخلف بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ لازم آئے گا۔ آپ کہیں جھوٹ تو وعید میں بھی آئے گا، میں ابھی بتاتا ہوں کیوں لازم نہیں آئے گا۔ تو وعدے میں اختلاف نہیں ہے، وعدہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو کہا کہ جنت میں جائے گا، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اچھا، وعید میں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو وعید کفر اور شرک پر آئی ہے اس میں بھی تخلف نہیں ہوگا، بات واضح؟ یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگرچہ یہ ہے علماء کے ہاں بریکٹڈ کہ دعوت پہنچے، لیکن اگر دعوت پہنچ گئی اور نہیں مانا بندہ اور اس نے شرک و کفر پہ اصرار کیا، تو اب کیا وعید میں تخلف ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہا تو یہی تھا جہنم میں ڈالوں گا لیکن نہیں ڈالتا؟ تو کہا کہ وہاں اصل میں کیٹیگوریکلی آ گیا بغیر استثناء کے۔ ابھی ہم دیکھیں گے وعید میں تو استثناءات بھی آ گئی ہیں نا، یعنی وہاں یہ نہیں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ لمن یشاء، ایسا تو کچھ بھی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آگے فرمایا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کرے گا، اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اب یہ وعید نہیں ہے، ایک خبر ہے باقاعدہ کہ جس نے شرک کیا ہے تو اس پر جنت جیسے اللہ نے حرام کر دی۔ تو رسول کا انکار کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، اس پر جو وعید اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر اس کی شرائط پوری ہو جائیں، یعنی وہ شخص عاقل بالغ ہو اور اس تک دعوت بھی پہنچے اور سلیم الحواس ہو، جو تکلیف کی 4 شرائط ہم نے دیکھی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو وعید اس پر صادق آئے گی اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح؟ یہ بھی محل نزاع نہیں ہے، یہ بھی محل نزاع نہیں ہے۔ تو محل نزاع کیا رہ گیا پھر؟
محل نزاع یہ رہ گیا، ابھی ہم آخر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہی نظر آئے گا کہ یہ اختلاف لفظی ہے۔ محل نزاع یہ رہ گیا کہ مسلمان صاحب ایمان گناہ گار، بات اس کو بھی تو اللہ نے وعیدیں بتائی ہیں، مطلب اس کے نتیجے میں لا يدخل الجنہ مثلا نمام، اللہ نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی یہ جو چغلی خور ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بات واضح، وغیرہ وغیرہ بہت سی احادیث ہیں۔ یہ گناہ کرو گے تو گناہ کے نتیجے میں، معصیت کے نتیجے میں جہنم میں چلے جاؤ گے، اس کے نتیجے میں جہنم میں جاؤ گے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی کہی ہیں۔ اچھا، یہاں وعید میں تخلف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں وعید میں جو اشاعرہ ہیں جن کو آپ شوافع اور مالکیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وعید میں تخلف ہو سکتا ہے۔ وعید میں تخلف سے کیا مراد ہے؟ اللہ بالفرض کسی صاحب ایمان کو جہنم میں نہ بھیجے، تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بھیجا جائے گا، تو آج آپ نے بھیجا نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ تو کریم شخص کی خاصیت ہے کہ وہ دھمکی دے کے کئی دفعہ بالکل ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک شعر بھی نقل کیا جاتا ہے، وہ شعر یہ ہے کہ وَإِنِّي وَإِن وَعَدْتُهُ أَوْ عَدْتُهُ، او وعدہ کہتے ہیں دھمکی کو، اور وعد کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ کرنے کو۔ وَإِنِّي وَإِن وَعَدْتُهُ أَوْ عَدْتُهُ لَمُنْجِزٌ وَعْدِي وَمُخْلِفٌ إِيعَادِي، کہ اگر میں کبھی وعدہ کرتا ہوں یا وعید، تو وعدہ تو ہمیشہ پورا کرتا ہوں لیکن وعید پوری نہیں کرتا۔ تو اشاعرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وعید میں تخلف، آپ ان سے پوچھا گیا کہ تخلف سے جھوٹ لازم نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی جھوٹ لازم نہیں آ رہا، اس وجہ سے کہ اللہ نے وہاں وعید جازم بیان ہی نہیں فرمائی تھی۔ یعنی جہاں اللہ نے مثلا کہا کہ نمام جنت میں نہیں جائے گا، یا جو جس کے دل میں کبر ہے، وہ کبر کہ جو کفر پہ آمادہ نہ کرے، اس سے کم تر ہو۔ ایک تو کبر وہ ہے، تکبر وہ ہے جو کفر پہ آمادہ کرے، تو وہ تو کفر لازم آ گیا۔ تو لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ زنا کرنے کا یہ سزا ہے۔ اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے وہ یجتنبون الکبائر والفواحش وغیرہ وغیرہ، بات واضح ہے۔ انہوں نے کہا لازم کیوں نہیں آتا اس سے جھوٹ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو دنیا ہی میں بریکٹ کر کے بتایا نا، کہ اگر چاہوں گا تو، ایسا ہی ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہاں بریکٹ کیا ہے؟ مثلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَیغفر ما دون ذالک، تو ما دون ذالک ای ما دون الشرک، شرک سے جو بھی کمتر ہوگا وہ معاف فرما دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ تو لمن یشاء میں گویا اللہ نے اس کو اپنی مشیت پہ چھوڑ دیا ہے، کسی کو معاف کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کو نہ کروں، تو ہو سکتا ہے سب کو ہی کر دے، لمن یشاء میں تو سب بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وعید میں تخلف ہو جاتا ہے۔ ماتریدیہ نے کہا کہ وعید میں تخلف نہیں ہوتا۔ اچھا، ماتریدیہ اگر یوں کہہ دیں کہ وعید میں تخلف نہیں ہوتا تو ان کا مذہب تو معتزلہ کا سا ہو جائے گا، کیونکہ قریب معتزلہ کا، کہ معتزلہ تو خیر اسے منزلہ بین المنزلتین مان رہے ہیں، لیکن گویا وہ یہ کہیں گے کہ ہر گناہ گار جہنم میں پہلے جائے گا، لیکن وہ بھی یہ کہتے نہیں ہیں، وہ بھی یہ کہتے تو نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وعید میں تخلف سے ہماری مراد یہ ہے کہ کم از کم کسی صاحب ایمان کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس صاحب ایمان میں ہمیں شمار نہ کرے، کسی صاحب ایمان کے حق میں تو وعید لازم آئے گی، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، تاکہ جھوٹ لازم نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ساروں کو اگر معاف کر دیا جائے گا نا، تو جو خبریں ہیں لمن یشاء کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ یہ کہ کچھ کو نہیں کیا جائے گا، یعنی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اگر لمن یشاء کی بجائے ہوتا لیکن سب کو معاف کر دے گا، نہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن یشاء میں بھی اشارہ یہ کہ کچھ تو نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وعید میں تخلف نہیں ہو سکتا کم از کم ایک شخص کے حق میں، کم از کم ایک شخص کے حق میں تخلف نہیں ہوگا۔ یہ مراد نہیں کہ ایک کہہ رہے ہیں، منیمم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی نہ کوئی صاحب ایمان جہنم میں نعوذ باللہ جائے گا اور اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک بات واضح ہے؟ یعنی اصل میں کہ وہ مانتے وہ بھی اشاعرہ کے، ہاں، ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ اختلاف لفظی کیسے بنتا ہے جن لوگ، اب یہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں تخلف ہو سکتا ہے وعید میں اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں تخلف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس وعید کی تطبیق بھی ہوگی، اس کو خبر جھوٹی نہ ہو۔ اب جو بعد والے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اشاعرہ بھی اصل میں یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی صاحب ایمان، کیونکہ وہ تو خبریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں کہ بھئی میری شفاعت سے نکالے جائیں گے، تو یہ جو خبر ہے یہ صرف وعید کی نہیں ہے،
یہ نہیں ہے کہ یہ وعید کی تو خبر ہوتی ہے یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وہ خبر تو یہ ہے کہ امر واقعہ یہ ہوگا کہ بہت سے اہل ایمان نعوذ باللہ جہنم میں ہیں اور انہیں فلاں فلاں اسباب کے ذریعے جہنم سے نکالا جائے گا. بات واضح. تو علماء اشاعرہ بھی اس کا انکار نہیں کر رہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور علماء ماتریدیہ جس کی نفی کر رہے تھے اس کا اس بات یہ بھی نہیں کر رہے، اور جس کا یہ اس بات کر رہے ہیں علماء ماتریدیہ اس کی نفی نہیں کر رہے اصلا. تو ایک رائے یہ بنی کہ یہ اختلاف اصل میں حقیقی تھا ہی نہیں، یہ اختلاف لفظی ہے، یا یہ اختلاف غیر حقیقی ہے لیکن معنی کے بیان میں کچھ اختلاف واقع ہو گیا. جن علماء نے کہا کہ یہ حقیقی اختلاف ہے، جن علماء نے کہا اگرچہ وہ کم ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا فرق کیا پڑتا ہے اس سے. انہوں نے کہا فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی یہ دعا، مطلب آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے. تو کہا کہ علی مذہب الاشاعرہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں وعید میں تخلف، اللہم اغفر لی جمیع جو اس کو حقیقی کہہ رہے ہیں، حالانکہ محقق قول یہ کہ حقیقی نہیں ہے، لیکن جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ہے اور وعید سب کے حق میں متخلف ہو سکتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اشاعرہ کے طریقے پہ آپ کہیں گے اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات، اور یہ دعا درست ہوگی. ماتریدیہ کے طریقے پہ درست ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کم از کم جمیع تو نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی تو نکلے گا اس میں سے. تو وہ ان کے طریقے پر اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین، ویسے ایسی کوئی دعا مروی نہیں ہے. جمیع ہم بھی دعا جو کرتے ہیں جو حدیث میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اگرچہ اس مغفرت میں سارے اہل ایمانی شامل ہیں، لیکن مغفرت بھی کبھی پہلے وہلے میں ہے، کبھی بعد میں ہے، کبھی تیسرے مرحلے پہ، لیکن بہرحال مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. لیکن یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا جس کو وعد و وعید کہا جاتا ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں جو اختلاف ہے. معتزلہ اللہ کی وعید میں کسی درجے میں تخلف نہیں مانتے، جس نے گناہ کیا ہے جہنم میں جائے گا، کوئی چکر ہی کوئی نہیں. اور کب جہنم میں جائے گا؟ اگر اس نے توبہ نہیں کی، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ کافر ہے. کافر تو نہیں ہے، ایک درمیانی مرحلے میں ہے، منزلہ بین المنزلتین. اچھا جنت میں کبھی چلا جائے گا؟ نہیں، جنت میں نہیں جائے گا، تو سخت ہے. اسی طرح وہ کافر نہیں کہتے. فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں معتزلی دنیا میں مسلمان ٹریٹ کریں گے، آپ کو قتل نہیں کریں گے، اور خوارج کی طرح، اور جو ہے وہ نکاح بھی رہے گا اور ذبیحہ بھی کھا لیا جائے گا. یہ سب احکام جو دنیا میں ہیں وہ لاگو رہیں گے. لیکن قیامت کے دن ابدی جہنمی ہو جائے گا ایسا شخص جو مرتکب کبیرہ ہے اور اس نے توبہ نہیں کی دنیا میں. خوارج جو ہیں ان احکامات کو دنیا پر بھی اپلائی کریں گے. خوارج کہیں گے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ہمیں اتفاق ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن دنیا میں بھی مسلمان شمار نہیں ہوگا. لہذا تکفیر کرتے ہیں اور پھر تکفیر کی بنا پر قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مباح الدم بنا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ بھئی اہل اسلام کو جو ہے وہ تو قتل کیا کریں گے اور جو بت پرست ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. تو ہمارا تصور اہل سنت کا کیا ہے؟ اللہ کے وعدے میں کوئی تخلف نہیں ہے، یہ تو اتفاق ہے. اللہ کی وعید جو کفار کے حق میں ہے اس میں کوئی تخلف نہیں ہے، اس پر بھی اتفاق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں استثناءات بیان نہیں کیے. اہل ایمان کے حق میں جو وعید ہے وہاں اللہ تعالیٰ چاہے، خلاصہ یہی ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے. اس کو وہ کہتے ہیں فی خطر المشیئہ، وہ مشیت کے خطرے میں. کیوں کہا فی خطر المشیئہ؟ کیونکہ لفظ بھی یہی ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہر بات تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی یعنی اس کی جو وعید ہے ہمارے حق میں کم از کم وہ متخلف ہو جائے. اللہ کرے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یعنی جب ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ہوگا وہ نہ کریں، معاف کر دیں، یعنی یہی مراد ہوتی ہے. اور اگر ہم نے معافی نہیں بھی مانگی تب بھی معاف کر دیں. یعنی اگر ہم بہت سے گناہوں سے معافی نہیں مانگ سکے تو پھر بھی معافی کی گنجائش ہے. خوارج اور معتزلہ کے اصول میں کوئی گنجائش ہے نہیں. ہمارے اصول میں اللہ کے فضل سے، اور یہی درست ہے، یہی حق ہے، جو گناہ گار مسلمان ہے اس کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے، چاہے اس نے دنیا میں گناہوں سے توبہ نہیں کی. احسان احمد صاحب ذرا ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تم مجھے. کبیرہ میں بھی بھائی، کبیرہ میں بھی، کبیرہ میں بھی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے اور وہ صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،
میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے. اس میں علماء نے بس یہ اصول بیان کیے ہیں کہ وہ کیوں کسی کی اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر خصلت خیر ہو جو لوگوں سے مخفی ہو، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. باقی نہ بھی ہو تو مغفرت فرمانے تو اللہ کا اختیار ہے. یہ تو اللہ کا اختیار. ہم زبردستی کوئی خصلت خیر نہ بھی ڈھونڈیں پھر بھی اللہ معاف تو کر سکتے. سچے میں پڑھتے جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، من کل ذنب میں ہر چیز کی استغفار آئی ہاں آ جاتا ہے، لیکن اس میں نا علماء کہتے ہیں کہ ایک جو استغفار ہے اجمالی، یہ استغفار اجمالی ہے. اس میں صرف اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے گناہ پر اصرار کر رہا ہے، خاصتاً جیسے کہتے ہیں اہل بدعت. اب اہل بدعت بھی یہ دعا تو کریں گے نا، بدعت جو عقیدے میں خاص طور پہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ذنب کو وہ ذنب اعتقاد کے درجے میں جانتا بھی ہو. یعنی اب وہ بدعت پر کھڑا ہے، جیسے معتزلی ہے یا رافضی ہے، شیعہ ہے، وہ عقیدے کی ایک بدعت پہ کھڑا ہے اور وہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے. اب وہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو اب کیا وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں اس کے تصور میں وہ بدعت جو واقعتاً کبیرہ گناہ ہے، کیا اس کے تصور میں وہ گناہ ہے یا وہ نیکی ہے؟ تو لہٰذا یہی کہا جاتا ہے کہ جو اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول نہ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو چونکہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ اس کو دین کا جیسے ایک ارکان دین میں سے سمجھ رہے ہیں، تو وہ تو اس سے تھوڑی توبہ استغفار کریں گے. بس یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ جو بدعت عقیدے میں نہیں ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ ایک شخص کسی گناہ کی شناعت کا تصور کھو بیٹھا ہو، یعنی وہ گناہ پر اصرار کر کر کے جیسے اب گناہ کو سمجھ ہی نہیں رہا. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب ہو سکتا ہے بالکل ایک لپ سروس ہو، اور اس میں وہ ان گناہوں کا کسی درجے میں بھی کوئی استحضار نہ کرتا. تو لہذا کہا یہ جاتا ہے نا، اس لیے ہم جو اور بھی دعائیں اللہ کے رسول سے مروی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها دقها وجلها وعلانیتها وسرها وظاہرها وباطنها وما انت اعلم بها منا. کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ، وما انت اعلم بها منا. تو اس طریقے پر بھی ایسے دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، ظاہرہ وباطنہ. ہاں 5 کلمے بھی یہی والے الفاظ ہیں. یہ کلمے اصل میں مجھے سے یاد نہیں ہے. الیکشن نہیں لڑ سکتا میں. نہیں، مراد یہ کہ وہی دعائیں جو ہے، ہاں سرًا وعلانیۃ. بالکل اسی طرح جب وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان، یہ بھی کلمے میں شامل ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو اس کا مطلب کچھ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے جو میں اس کا استغفار نہیں کر رہا اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہو رہا ہے، تو واستغفرک لما لا اعلم بھی، اللہ اعلم. لیکن ویسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں ہے سارے گناہ شامل. ہاں پہلے وہ اصل میں یہ جو تواتر معنوی والی احادیث ہے نا، ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو بالکلیہ ان کی نفی کرتے ہیں، یعنی احادیث کو نہیں مانتے. کیونکہ معتزلہ کے ہاں حدیث کی نفی کے حوالے سے ایک کھلا جیسے آپ کہیں ڈھیلا ڈھالا سا رویہ ہے کہ جو جیسے آج بھی مثلا رامجی صاحب ہیں، ہم معتزلی نہیں کہہ رہے ان کو، وہ اپنے اصولوں پہ جو حدیث چاہے وہ بخاری مسلم کی ہو، وہ جو مرضی ہو، وہ کہیں گے نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ کوئی نہ الٹی سیدھی تعویل کر لیں گے، نزول مسیح کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، اسی طریقے پہ وہ بھی کر لیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو تعویل کرتے ہیں، تعویل سے مراد ہے رد نہیں کرتے، اور پھر اس کی تعویل صغیرہ گناہ سے کر لیتے. ان کے ہاں اصل میں نا اکثر معتزلہ کے ہاں صغیرہ گناہ سے کفر لازم نہیں آتا. جو صغیرہ گناہ ہے ان سے کفر لازم نہیں آتا، صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں قیامت کے. تو اب جتنی روایات معافی کے حوالے سے آ رہی ہیں ان کو کبیرہ گناہوں کی بجائے صغیرہ گناہوں پر اس کی تطبیق کر دیتے ہیں، انطباق کر دیتے ہیں. اللہ جی آپ جو عشائرہ اور ماتریدیہ کا جو اتفاق ہے وعدے میں کہ اس کا تخلف نہیں ہوگا، اب وہ جو کر رہے ہیں وہ نصوص کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اصلاً تو عشائرہ بھی مطلب اپنی طور پہ تو کہیں گے کہ اللہ نے جو چاہے کر سکتے ہیں. ہاں اصل میں بالکل وہ اس کو کہتے ہیں وجوب لغیرہ. ماتریدیہ بھی یہ کہتے ہیں، یعنی ہم نے پڑھا تھا نا واجب ایک حکم عقلی ہوتا ہے واجب. دیکھیں واجب جس کو ہم نے حکم عقلی کہا تھا وہ ہے کہ جس کے غیر کو عقل تصور ہی نہیں کر سکتی، ایسا ہی تھا. اچھا اس کے سوا جتنا بھی ہے ممکنات اس کے غیر کو عقل تصور کر سکتی ہے نا، لیکن اگر اس میں سے کوئی شے واجب ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ کل کسی بچے نے پیدا ہونا ہے جو اللہ کے ارادہ قدیمہ میں تھا کہ پیدا ہوگا، اب اس کا پیدا ہونا ممکن ہے یا واجب؟ واجب ہے، ہونا ہی ہونا ہے اس میں. اچھا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن عقل اگر اس کو ارادہ قدیمہ سے جوڑ کے نہ دیکھے تو فی نفسی ہی کیا ہے؟ فی نفسی ہی ممکن ہے.
تو اس کو ہم کہتے ہیں واجب لی غیری۔ اسی طرح اب یہ جو چیزیں کہ ایک شخص صاحب ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دے، لو عذب اہل السماوات والارض جميعا لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، یہ فی نفسی ممکن ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اللہ پر جزا دینا یا سزا دینا واجب ہے؟ نہیں واجب، یہ سب ممکنات میں سے۔ اچھا اب ہم اس کو وجوب واجب کہہ رہے ہیں، یہ کون سا واجب ہے؟ واجب لذاتی ہی ہے کہ جس کے غیر کو عقل متصور نہیں کرتی، یا یہ واجب لغیری ہے؟ کس غیر کی وجہ سے یہ واجب ہوا ہے؟ اللہ کی خبر کی وجہ سے۔ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ، جیسے فرمایا ربنا، کیا فرمایا؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد واللہ لا یخلف المیعاد۔ وہ اللہ نے اب بتا دیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بات ہے اللہ نے، وگرنہ یہ ممکنات کی دنیا میں سے ہے۔ ہم معتزلہ کے طریقے پر اس ثواب اور جزا کو یا سزا اور جزا کو واجب نہیں کہتے۔ یہ کوئی عقلی تقاضا نہیں ہے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ جنت ہے، نہیں، کوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ، جیسے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے یہ صرف اسباب اللہ نے، اسباب عادیہ ہیں، عقلی تلازم تو نہیں ہے نا بیچ میں۔ تو اسی طرح ایمان لانا سبب ہے جنت میں جانے کا، لیکن یہ سبب عقلی ہے کہ جس کا تخلف نہیں ہو سکتا، جس کے خلاف کو عقل نہیں سوچ سکتی، یا یہ محض عادی ہے، عادی ہے۔ اللہ چاہے تو اس طرح نہ ہو، جس طرح اللہ چاہے تو آگ نہ جلائے، اللہ چاہے تو ایمان کے نتیجے میں انسان نعوذ باللہ دوزخ میں چلا جائے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب ہمیں پتہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حتمی ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا اور اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ، حتمی ہے۔ انشاءاللہ ہم برکت کی وجہ سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اب یہ اللہ کی مشیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، شاء اللہ، اللہ یہ چاہ چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو اس سے وعید میں تخلف آئے گا۔ وعید میں تخلف آنے کے نتیجے میں وہاں کیا لازم آئے گا؟ جہل یا کذب۔ جب بھی خبر میں تخلف ہو جائے تو دو چیزیں لازم آ سکتی ہیں، یا تو پہلے معلوم نہیں تھا تو جہالت تھی، یا پہلے عمدن کیا بولا گیا ہے؟ جھوٹ بولا گیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پر عقلاً اصلاً مستحیل ہیں، ٹھیک ہے، عقلاً مستحیل۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے فوز السعید عنده فی الازل کذا الشقی ثم لم ينتقل۔ یہ جو سعید ہے، دیکھیں سعادت اور شقاوت، اب یہ نا چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو بہت خوبصورت ہیں۔ ماتریدی اور اشاعرہ میں ہلکا پھلکا سا ایک اختلاف ہوتا ہے، اور وہ اختلاف یہاں بھی لفظی ہے، یہاں بھی حقیقی نہیں ہے، لیکن اس اختلاف سے جیسے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ چیزوں کو بیان کرنے کے ایک سے زیادہ یا دیکھنے کے ایک سے زیادہ زاویے ہو سکتے ہیں، اور وہ زاویے کئی دفعہ کنٹراڈکٹری نہیں ہوتے، وہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ جس زاویے سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو میری تصویر ہے، وہ جو عثمان صاحب جس زاویے سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ فرق ہے، لیکن کیا یہ دونوں زاویے دونوں اشخاص کو لڑائی کرنی چاہیے کہ یہ ان کی تصویر یہ ہے یا یہ ہے؟ وہ کہیں گے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، مختلف زاویے، اس زاویے سے دیکھو گے تو یہ ہے، اس زاویے سے دیکھو گے تو یہ ہے، اور زاویے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے؟ بات واضح، سعادت اور شقاوت لغوی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ سعید یسعد کا مطلب ہے جیسے بامراد ہونا۔ وہ ہم ایک دفعہ جب یہ کر رہے تھے کہ سعادت کا کیا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ ہم نے کہا جو ہیپینس ہے، تو ہیپینس اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو ڈاکٹر ابصار صاحب، ابصار نانبا ہمارے تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا تھے فیلسٹی ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو ایسی حالت میں ہونا جو حالت جیسے سکون کی ہے، جو اطمینان کی ہے، جو خوشی کی ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی تکلیف اور دکھ اور درد نہیں ہے، اس حالت تک پہنچ جانا یہ سعادت ہے۔ اور اس کے جو برعکس حالات ہیں وہ شقاوت ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، دوسری قرأت اس کی متواتر ہے شقاوتنا، قالوا ربنا غلبت علینا شقاوتنا وکنا قوما ضالین۔ اسی طرح سورہ ہود میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین سعدوا، اور آپ دیکھیں کہ وہاں مجہول کا صیغہ لائے، کیوں؟ وہ خود سعید نہیں ہوئے، ان کو بنایا گیا۔ فاما الذین سعدوا ففی الجنہ، اور واما الذین شقیوا ہے، شقو ہے یا شقو ہے؟ شقو، وہاں معروف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، شقیہ یشقا سے جب آپ گردان کریں گے تو شقیہ کی گردان کریں تو کیا بنے گا؟ شقیو جمع کا، اور تعلیلات کے بعد کیا ہو جائے گا؟ شقو۔ اور سعیدہ سے ہونا چاہیے تھا سعیدو، وہاں کیا فرمایا؟ فاما الذین سعدوا۔ اس میں بھی جیسے اشارہ یہ تھا کہ سعید وہ ہے جس کو اللہ نے سعید بنایا، اور شقی اپنی بدبختی کی وجہ سے شقی ہے۔ تو وہاں بھی یہ دو الفاظ آئے ہیں، شقاوت اور سعادت۔ تو سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے؟ امام ابو منصور الماتریدی
علیہ الرحمہ کہتے ہیں سعادت ہے ایمان. سعادت کیا ہے؟ ایمان. اور شقاوت کیا ہے؟ کفر. بات واضح؟ سیدھی سی بات ہے. ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ سے جو تفسیر مروی ہے وہ فرماتے ہیں سعادت ہے موت علی الایمان، الموت علی الایمان، اور شقاوت ہے الموت علی الکفر. تھوڑا سا فرق ہے، کوئی بتائے گا کہ ان دونوں تعریفوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سعادت ہے ایمان اور شقاوت کیا ہے؟ کفر. وہ فرما رہے ہیں سعادت ہے موت علی الایمان اور شقاوت ہے موت علی الکفر. ایک ہی بات نہیں ہے، فرق ہے. غور کر کے بتائیں کیا فرق ہے؟ ایک کو حال میں دیکھ رہے ہیں جیسے، اور ایک اس کے اختتام کے لحاظ سے آخرت میں بھی دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا. لیکن یہ تو ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں نا کہ سعید تو ازلاً سعید ہے، فی الازلی فوز السعید عندہ فی الازلی. نہیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یعنی جیسے کہا جاتا ہے صوفیہ کے اصول پہ کہ ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مقام. یعنی حال وہ ہے جیسے ہمارا مقام توکل کا نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یعنی توکل کا مقام یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں ایک ایسے اسٹیشن پر آ کر وہاں بیٹھ گیا ہوں اور اب میری ہر حرکات اور سکنات توکل کے ایک سٹیٹس سے پھوٹ رہی ہیں. بات ہے. یہ تو ہمیں ویسے نصیب نہیں ہوتا، لیکن کئی دفعہ حال توکل کا نصیب ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی در سننے، واعظ پڑھنے، کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، نیک آدمی دیکھے ایک توکل کا حال وقتی طور پہ نصیب ہو جاتا ہے، جس میں انسان کہتا ہے کہ ہاں کچھ فرق نہیں پڑتا، مستقبل میں جو مرضی ہو جائے میں تو توکل کر چکا ہوں اللہ پر. کل تک وہ حالت رخصت ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اگلا سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں دنیا تو توکل پہ نہیں چل رہی، اور بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کافی ساری، مستقبل کی پلاننگز بھی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوا تھا، ہمارے اوپر ایک وقتی حال توکل کا طاری ہوا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں پہ حال آیا ہوا ہے، تو وہ حال کا لفظ ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا. مقام وہ ہے کہ جو بدلتا نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، مقام توکل پر پہنچ گئے ہیں، تو پھر توکل جیسے آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے اور آپ کی ہر حرکات اور سکنات اب اس توکل کے اصول سے پھوٹیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ دیکھ کر مجھے بتائیں کہ کون کون سعادت کو مقام کہہ رہا ہے، کون حال کہہ رہا ہے. ان دو تعریفوں پر غور کیجئے. اور ابھی جو میں نے مقام اور حال کے بارے میں عرض کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ امام ابو منصور الماتوریدی کی تعریف کے مطابق یہ مقام ہے یا حال ہے، یا ابو الحسن الاشعری علیہ الرحمہ ان کی تعریف کے مطابق یہ مقام ہے یا حال ہے؟ یعنی ماتوریدیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماتوریدیہ کے ہاں کیا ہے؟ ماتوریدیہ کی پہلے مجھے تعریف بتائیں، سعادت کی تعریف کیا ہے ان کی؟ ایمان ان کے ہاں سعادت ہے. یہ مقام ہے؟ یہ حال ہے. یہ مقام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان سے تو انسان کفر میں بھی جا سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے. نہیں، مقام سے تو انسان زوال اختیار نہیں کرتا. حال وقتی ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ جو شخص اس وقت صاحب ایمان ہے، کیا وہ گارنٹیڈ ہے کہ اس کی موت بھی ایمان کی حالت پہ ہوگی، یا وہ اگلے 10 دنوں بعد بھی صاحب ایمان ہوگا؟ اللہ کرے کسی کا ایمان سلب نہ ہو، لیکن کیا یہ گارنٹی ہے؟ گارنٹی تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ کہیں گے سعادت ایمان ہے اور اس کو آپ ازل سے اللہ کے فیصلے سے نہیں جوڑ رہے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص ابھی سعید ہے ان کے ہاں، کل شقی بھی ہو سکتا ہے، پرسوں پھر سعید ہو سکتا ہے، ترسوں پھر شقی ہو سکتا ہے. کیسے؟ آج وہ صاحب ایمان ہے، کیا ہے وہ؟ سعید، کیونکہ وہ موت وغیرہ کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے، وہ تو ابھی کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. حال کیا ہے؟ اس وقت کیا ہے؟ وہ ابھی سعید ہے. کل اس نے کفر کیا، وہ کیا ہو گیا؟ شقی. پھر اس نے وہ ایمان لیا، پھر کیا ہو گیا؟ سعید. تو گویا سعید جو اس کی سعادت اور شقاوت ہے اس میں انتقال ہو سکتا ہے. یہاں تو ہم پڑھیں گے انتقال نہیں ہو سکتا. امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ کی تعریف میں کیا ہے؟ انتقال ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ایک شخص ایمان. اچھا، یہ جو موت علی الایمان ہے، موت علی الایمان، یہ ازلاً تو طے ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ موت علی الایمان. تو اگر سعادت اور شقاوت موت علی الایمان ہے تو وہ شخص چاہے ابھی بھی کافر ہو، اگر اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس نے مرنا ایمان پر ہے تو ابھی بھی وہ سعید ہے.
یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 5 نبوی میں ایمان لائے. اس ایمان لانے سے پہلے ماتریدی تصور کے مطابق وہ سعید تھے کہ نہیں تھے، اور اشعری تصور کے مطابق وہ سعید ہی تھے، پہلے دن سے سعید ہی تھے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازلاً یہ طے کر دیا تھا کہ وہ ایمان پر ان کی وفات ہوگی. بات واضح. اور امام تو گویا یہ مقام کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ سعادت اور شقاوت ایک ازلی مقام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، چاہے وہ شخص ابھی مومن نہ بھی ہو، ابھی وہ کافر ہے یا ابھی وہ مومن ہے، لیکن نعوذ باللہ ازلاً اس کے لیے شقاوت دیکھی گئی تو وہ ابھی بھی شقی ہے. ان الرجل لیعمل، ہاں بالکل، یہ کس اصول کے تحت ہوگا پھر؟ یعنی ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنتی، اس کو وہ کہیں گے کہ یعمل بعمل جنہ. اشعری کیا کہیں گے؟ تھا وہ شقی ہی، عمل جنتیوں کے کر رہا تھا. ماتریدی کیا کہیں گے؟ اگر وہ صاحب ایمان، وہ سعید تھا لیکن پھر وہ شقی ہو گیا. تو بس یہ اختلاف لفظی ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ کیا اس سے کوئی فرق لازم آتا ہے؟ یعنی کیا ابو الحسن الاشعری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دفعہ مومن ہو گیا وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ حالت ایمان میں بھی وہ شقی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ طے ہے کہ اس نے نعوذ باللہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت نہیں ہونا. اور امام ابو منصور الماتریدی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی صاحب ایمان ہے وہ کیا شقی ہو سکتا ہے؟ یعنی شقی سے مراد ہے کافر ہو سکتا ہے. اور کیا وہ یہ نہیں مان رہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے طے کیا ہے کہ وہ ایمان پر مرے گا اس نے ایمان ہی پہ مرنا ہے؟ وہ بھی مان رہے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ صرف سعادت اور شقاوت کی تعریف لفظاً کیا کی جائے گی، اس میں فرق واقع ہوگا. شاعرہ کے یہاں اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی موت علی الکفر ہوتی ہے تو جب وہ ایمان کی حالت میں شقی تھا، یہی ہے اصل. اور جو شخص کافر ہے، ابھی کافر ہے، مثلاً اس وقت کسی بڑے مجرم کو آپ لے لیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، اگر اللہ نے اس کی موت، اگر بالفرض اللہ نے ان میں سے کسی کی موت ایمان پہ لکھی ہوئی تو وہ ابھی بھی شہید ہے اشعری اصول کے مطابق، کیونکہ اس نے مرنا ایمان کی حالت پہ. اور دوسرے اصول کے مطابق وہ ابھی کیا ہے؟ ابھی شہید کوئی نہیں ہے، شقی ہے. ان دی اینڈ بات پوچھیں کیا اس اختلاف سے عقیدے کی کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلاف لازم آتا ہے؟ کہیں بھی اختلاف لازم نہیں آ رہا. پھر کیا اختلاف ہے یہ؟ سعادت اور شقاوت کو آپ ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں، بس اس کی بنا پہ فرق واقع ہو. تو ڈیفینیشن ہے لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کا نام آپ نے سعادت رکھا، انہوں نے اس کا نام شقاوت رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جی فرمائیے. جو سعید ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو شقی ہونا ہے وہ خود بندہ اختیار کرتا ہے. تو اس میں تو تضاد نہیں ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ ہونا چاہ رہا ہے سعید سے اس میں آنا چاہ رہا ہے، شقی میں ہونا چاہ رہا ہے، بدبختی میں آ رہا ہے، تو وہ اپنی کسب سے آ رہا ہے یا اپنے عمل سے آ رہا ہے، لیکن جو سعید ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہے. اصل میں نا یہ ہم ادباً بولتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کے ادب آداب دیے کہ خیر کی نسبت تم اللہ کی طرف کرو، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو. تو بس یہ صرف اس بنا پر ہے. وگرنہ جیسے ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے ہی کرتوتوں سے اس کو جو ایک اختیار دیا گیا ہے اسی سے وہ شقی ہوتا ہے، اور پھر اپنے ہی ایک آزاد دل سے اللہ کی توفیق سے، بس جیسے ہم دیکھ چکے ہیں وہ اللہ کی توفیق ہے، وہ ایمان کی طرف آتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اہل سعادت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی سعادت پہ ناز نہ کرنا کہ تم صاحب ایمان ہو، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا. تو یہ اصل میں اما الذین سعیدوا میں اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی ایک تزکیہ نفس کا ایک پہلو ہے، اس میں عقیدے کا کوئی بہت بڑا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا. اما الذین سعیدوا اور اما الذین شقوا میں، واللہ اعلم. تو اب آپ دیکھیں کہ جو سعید ہے وہ اشعری تصور میں جو سعادت ہے وہ کبھی بھی منتقل ہو سکتی ہے، اشعری تصور میں نہیں ہو سکتی، اور ماتریدی تصور میں ہو سکتی ہے. تو لہذا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوز السعید عندہ فی الازلی، فوز السعید عندہ فی الازلی. جو سعید شخص ہے اس کی کامیابی اللہ کے ہاں ازلاً ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ازلاً سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سے وہ سعید. وَقَذَا الشَّقِي وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اسی طرح شقی بھی. اچھا پھر کیا اس میں انتقال ہو جاتا ہے؟ الشقی یکون سعیداً، السعید یکون شقیاً؟ لا، کہتے ہیں ثم لم ينتقل، یعنی ثم لم ينتقل ای ثم لم ينتقل السعید الى الشقاوة وكذلك لم ينتقل الشقی الى السعادة. بات اس لیے خلقت هؤلاء للجنة ولا ابالی وهؤلاء للنار
ولا ابالی. اسی طرح یہ جو آپ نے ابھی حدیث سنائی تھی فیسبق علیہ الکتاب سے مراد یہی ہے وہ ازلاً فیصلہ جو ہے ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی یکون بینہ وبین الجنۃ ذراع فیسبق علیہ الکتاب. کتاب سے کیا مراد ہے؟ وہی ازلی فیصلہ جو فوز السعید عندہ فی الازلی کذا الشقی ثم لم ینتقی. یہ ساری باتیں پڑھ کے تو ایسا لگا نا، یہ جو تین ابیات آپ نے پڑھے خالق لعبدہ، کہ بندہ تو ایسے ہی بس بیچارہ ایسے ہی ہے، اس کا تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں نا خالق لعبدہ وما عمل، اچھا بندے کا بھی اور اس کے عمل کا بھی خالق وہی تھا. موفق لمن اراد ان یصل وخاذل لمن اراد بعدہ ومنجز لمن اراد وعدہ فوز السعید عندہ فی الازلی کذا الشقی ثم لم ینتقی. تو بھائی ہمارے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ جو مکلف ہے اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ تو مطلب سب اللہ کا اختیار ہے، تو بندے کے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّنَا لِلْعَبْدِ کَسْبٌ. ہماری رائے یہ ہے، اندنا سے مراد اند اہل السنہ ہے. اصل میں اندنا للعبد، ہمارے عقیدے کے مطابق بندے کے پاس بھی ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کسب کلفا، یعنی ہر وہ بندہ جو مکلف کیا گیا ہے، وہ مکلف کس بات کا کیا گیا ہے؟ اپنے عمل کو پیدا کرنے کا یا اپنے عمل کو کسب کرنے کا؟ کسب کرنے کا. تو وَعِندَنَا لِلْعَبْدِ كَسْبٌ كُلِّفَ. لیکن یہ کسب اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ عمل عدم سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ مؤثر ہے، اس کے اندر تاثیر ہے. تو کہا کیا کہا وَلَمْ يَكُنْ مُؤَثِّرًا فَلْتَعْرِفَ. اس میں تاثیر کوئی نہیں ہے. تو یہ بات تو تمہیں جاننی ضروری ہے. اب یہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. مقارنہ ہے قدرت حادثہ کا کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. جیسے دنیا میں سبب اور اسباب میں محض کیا ہوتا ہے؟ کو ایگزسٹنس ہوتی ہے، مقارنہ ہوتا ہے. تاثیر ہوتی ہے باہمی؟ نہیں ہوتی. تو ہماری قدرت میں اور ہمارے کسب میں درمیان میں رشتہ تاثیر کا ہے یا محض مقارنہ کا ہے؟ مقارنہ کا ہے. تاثیر پھر وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق سے پیدا ہوا ہے. تو قدرت، میں نے کیا کسب کی تعریف بتائی تھی؟ مقارنۃ القدرت الحادثۃ بالمقدوری من غیر تأثیر. ہاں بلا تأثیر، ٹھیک، من غیر تأثیر، یعنی قدرت حادثہ کا مقدور کے ساتھ، یعنی وہ عمل، اس عمل کے ساتھ مقارنہ ہو جانا کیا ہے؟ اس کے بعد من غیر تأثیر، من غیر تأثیر، بغیر تاثیر کے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسب. یہ کسب قدرت حادثہ انسان کی. ہاں وہ انسان. اس میں ہم نے جیسے کچھ تفصیل سے چیزیں دیکھی تھی کہ قدرت حادثہ ہے اور پھر اس سے ما قبل جیسے ایک اور قدرت بھی ہے، اور پھر کس طریقے پر ہمارے اور غیر کے تصور میں فرق ہے. معتزلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں تاثیر کا تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ تاثیر کا تعلق مانتے ہیں. تو یہ ہم چونکہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اب انسان جو ہے ایک رائے، دو، ہم اہل سنت وسط ہیں. کن دو آراء کے درمیان وسط ہیں؟ ان دو آراء کا بیان کرنے لگے. ایک رائے یہ کہتی ہے انسان مجبور محض ہے، جبریہ کی، اور دوسرا فریق ہے قدریہ کا ہے کہ انسان، یا معتزلہ کا کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں لا جبر، جبر بھی نہیں ہے، ولا خلق، خلق بھی کوئی نہیں. جبر کیوں نہیں ہے؟ جبر کس کو کہتے ہیں؟ جبر کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جیسے پتہ مجبور ہے. یہ تشبیہ درست ہے؟ اہل سنت نے کہا یہ تشبیہ درست نہیں ہے. جبر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں اختیار پہلے ثابت ہو. پھر آپ کہتے ہیں میں نے اس کے اختیار کے علی الرغم اس سے کام کروا لیا. آپ دیوار کو گرا کے نہیں کہہ سکتے میں نے دیوار پہ جبر کیا اور اس کو گرا دیا، اس لیے کہ لغتاً جبر کا لفظ کہاں بولا جائے گا؟ جہاں پہلے اختیار کا اس بات ہو اور پھر اس کے، جیسے کوئی شخص آئے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کے ہاتھ میں ایک پستول دے اور ٹریگر جو ہے اس کا دبائے اس کے ہاتھ سے اور کسی کو قتل کروا دے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے اس کو مجبور کیا. اس پہ کیوں مجبور کیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ارادہ اور اختیار تھا. اگر اس کو ارادہ اختیار پہ چھوڑ دیا جاتا تو نہ کرتا، اس نے زبردستی کروا دیا اس سے. تو جبر کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ پہلے ایسی مثالیں دیتے جس میں ارادہ اور اختیار ثابت کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے علی الرغم کام کروایا جاتا. لیکن وہ بتانا یہی چاہ رہے تھے جبریہ کہ انسان کے پاس جو ارادہ اور اختیار ہے وہ محض ڈھکوسلا ہی ہے. اچھا جبر کی تعریف کیا ہوئی پھر اس کے نتیجے میں؟
کیونکہ آگے وہ بتا رہے ہیں فلیس مجبوراً، انسان کیا نہیں ہے؟ مجبور نہیں ہے۔ جبر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جو بتایا اس کو آپ ریفریز کریں تو پتہ چل جائے گا۔ جبر ہے کسی سے اس کے ارادے کے علی الرغم کوئی کام کروانا۔ جب آپ کہیں گے اس کے ارادے کے علی الرغم کوئی کام کروانا، تو گویا اس کے اندر ارادہ تھا اور آپ نے کیا کیا؟ اس کے علی الرغم کروایا۔ تو اب انسان جو عمل کرتا ہے وہ چاہے اللہ کے ارادے سے ہو اور اللہ کی تخلیق سے ہو، کیا وہ اپنے ارادے کے علی الرغم کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے ارادے کے موافق ہو کے کرتا ہے؟ نہیں، سوچ کے بتائیے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں مثلا یہ گلاس ہے پانی کا اور یہ میں اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت جب میں اٹھا رہا ہوں، چاہے یہ ڈائریکٹ اللہ کی تخلیق ہے، چاہے میرا ارادہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی تخلیق ہو، لیکن جب میں اٹھا رہا ہوں تو میں اپنے وجدان میں اس کو اپنے ارادے کے علی الرغم سمجھ کے اٹھا رہا ہوں یا اپنے ارادے کے موافق سمجھ کے اٹھا رہا ہوں؟ اپوزٹ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا علی رغم انفی ابی ذر، یعنی چاہے اب ان کو پسند ہو یا نہ ہو، کراہتاً اٹھا رہا ہوں یا اپنے ارادے کے ساتھ اٹھا رہا ہوں۔ تو جبر تو لازم نہیں آیا۔ تو جبر تو اس وقت لازم آتا ہے کہ میں کوشش کر کے روک رہا ہوں کہ ہاتھ نہ جائے اٹھا کے اس نے، یہ جبر ہوتا، یہ تو میں اپنے ارادے کے موافق۔ لہٰذا اللہ کو جبر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو اس کے ارادے کا خالق ہے، اس کے اندر خود وہ ارادہ پیدا فرما دے گا، تو وہ اپنے آزاد ارادے سے وہ کام کرے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو جبر تو نہ ہوا نا اصلا۔ لہٰذا جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ازلاً طے کیا، اس سے جبر لازم آتا ہے، وہ بھی لازم نہیں آتا۔ اللہ نے ازلاً طے کیا کہ ابو لہب کفر کرے گا، ٹھیک، ازلاً طے کیا۔ آپ کہیں ازلاً طے کیا اس لیے کفر کرنا ازلاً کہ اللہ نے صرف یہ طے کیا تھا کہ وہ کفر کرے گا، یا یہ طے کیا تھا ازلاً کہ وہ ابو لہب اپنے آزاد ارادے سے کفر کرے گا؟ یہ طے کیا تھا، صرف یہ تو نہیں طے کیا تھا کہ وہ کفر کرے گا، کہ وہ چاہ بھی رہا ہو تو کفر ہی کرے گا، بلکہ طے یہ ہوا تھا ابو لہب کو ایک آزاد اختیار دیا جائے گا، یہ بھی طے ہے ازلاً، پورا پیکج طے ہے، اور وہ اپنے آزاد ارادے سے کفر کرے گا، یہ اللہ نے ازلاً طے کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ازلاً ان کے بارے میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ اپنے آزاد ارادے اور اختیار سے ہی مان لیں گے، یہی ہوا ہے نا۔ تو ہم کئی دفعہ نا تقدیر کو اور جبر بنانے کے لیے الگ الگ چیزوں کو کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے توفیق نہیں دی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ بھئی اللہ میاں نے یہ نہیں لکھا تھا ازلاً کہ یہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہوگا توفیق نہیں ملے گی، یہ نہیں لکھا تھا ازلاً۔ یہ اگر یہ نماز نہیں پڑھا تو ازلاً یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنے آزاد ارادے، اختیار، کسل مندی، سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا، یہ پورا پیکج لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کیسے بیان کرتے ہیں کہ وہ جیسے آدھا لکھا ہوا ہے کہ میں تو چاہ رہا ہوں نماز پڑھنا لیکن توفیق لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے نہیں ہو رہا، لکھا یہی ہے کہ تم چاہ نہیں رہے۔ تو لہذا انسان اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتا تقدیر سے استدلال کر کے، بات ہے۔ تو فلیس مجبوراً، وہ مجبور تو نہیں، ولا اختیاراً، اللہ نے آزاد ارادہ پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں تو اب اس کے اپوزٹ تو بتا نہیں جا سکتا۔ نہیں دیکھو آپ کے اندر جو ہم نے کل ایک وہ سمجھا تھا نا وائٹ بورڈ پہ، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ارادہ دی، وہ صفت ارادہ دونوں طرف صالح ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ مثلا ایمان کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کفر کا بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرف جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جا سکتی ہے۔ صفت ارادہ جو آپ کو دی گئی وہ تو صرف صفت مخصص ہے، اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تخصیص کس نے کرنی ہے؟ پھر جس کو صفت ارادہ دی گئی ہے وہ کرے گا نا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ میں ادھر جاتا ہوں، یہ صرف جو ہم نے کہا تھا، ادھر پھیرتا ہوں اس کو یا ادھر پھیرتا ہوں، یہ کس کا اختیار ہے؟ انسان کا اختیار۔ تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ مجھے ارادہ دے دیا تو میں مجبور ہو گیا۔ بھائی ارادے سے میں مجبور کیسے ہو گیا؟ ارادے سے تو میں، اسی لیے ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ جس شے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ازلاً وہ تو ہونی ہے نا، لیکن وہ واجب لذاتی ہی ہے یا واجب لغیری؟ جو شے واجب ہو ارادے کی وجہ سے، وہ ارادے کی نفی کرتی ہے یا ارادے کا اثبات کرتی ہے؟ اثبات کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ آج صبح آپ نے روزہ رکھا، آپ نے ارادہ کیا کہ میں روزہ رکھوں، ٹھیک ہے، آپ نے ارادہ کیا۔ اب یہ آپ کے ارادے کی وجہ سے، تخصیص کی وجہ سے روزے کا وجود لازم ہو گیا تھا، لیکن یہ جو روزے کا وجود لازم ہوا ہے، واجب ہوا ہے، اس واجب ہونے سے آپ پر جبر لازم آ رہا ہے یا اس سے خود آپ کے ارادے کا اثبات ہو گیا؟ کیونکہ وہ جو لازم ہوا تھا وہ کس کی تخصیص سے ہوا تھا؟ ارادے کی تخصیص سے ہوا تھا۔
تو وہ کہتے ہیں الوجوب، یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو متکلمین یوں کہتے ہیں الوجوب بالارادۃ محقق للارادۃ، جو شے ارادے کے ذریعے واجب ہو وہ ارادے کو ہی ثابت کرتی ہے، محقق للارادۃ، الوجوب بالاختیار محقق للاختیار۔ امید ہے سمجھ میں آ رہی ہو۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ ازلاً طے ہو گیا تھا کائنات بننی ہے تو کائنات کا بننا تو واجب الوجود ہی ہوا نا، ازلاً طے ہو گیا تھا، ہم کہیں گے ازلاً طے ہوا تھا لیکن کس نے طے کیا تھا ازلاً؟ صفت ارادہ نے، تو صفت ارادہ کی وجہ سے واجب ہوا تھا، تو اس کا واجب ہونا اس سے اختیار کی نفی لازم آ رہی ہے یا اختیار کا اس بات لازم آ رہا ہے؟ اختیار کا اس بات لازم آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ اس کو پیر کو مکمل کریں گے، 2-3 آگے جو مباحث ہیں نا، اب وہ تفسیر قشیری بہت عرصے سے رہ گئی ہے، وہ پڑھ لیں۔ ہاں پیچھے کیا رہ گیا؟ ہاں لیکن وہ اپنے ہاں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ اس کے لیے واجب ہوا تو واجب لغیری ہوا یا لذاتی ہی ہو گیا تھا، اس کے خلاف متصور ہو سکتا تھا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کفر کرے گا کس سے؟ اپنے ارادے سے، تو جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے ارادہ استعمال کر کے کفر کیا نا، لہذا اب وہ مکلف اور اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں بس اس میں نا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے ماننا اس طرح ہے، لیکن ان دی اینڈ چونکہ اس کی حقیقت ہمیں معلوم، میں نے کل سمجھایا تھا نا کہ یہ چونکہ اللہ کی صفت ارادہ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو یہ کھلے گی نہیں، لیکن کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم نے ماننا کیا ہے اللہ کے بارے میں۔ ہم کہیں غلطی سے یہ نہ ماننا شروع کر دیں جو معتزلہ ہی مان رہے تھے اور ہم کہیں گے یہی صحیح ہے، جیسے آج کل میں نے کل بتایا تھا نا کہ اکثر لوگ اس طرح کر رہے ہیں نا، بات معتزلہ کی بیان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ اس سے انہوں نے مسئلہ تقدیر حل کر لیا، تو اب پتہ نہیں کیسے حل کر لیا، وہ حل نہیں ہوا بلکہ عقیدہ تقدیر کو بگاڑ دیا، بگاڑ کے حل کر لیا، تو ایسا نہ ہو جائے، تو کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو مسائل تھے منجز لمن اراد بعدہ اور فوز السعید عنده فی الازل کذا الشقی ثم لم ینتقلی، یہ مسائل جیسے ہم نے دیکھا اہل سنت کے درمیان بھی لفظی سا اختلاف ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔